علاقہ ہے بینڈرا. یہاں پر روینہ ٹنڈن ایک فلیٹ کے اندر رہتی ہیں اور فلیٹ سے وہ اپنی گاڑی لے کے نکل رہی ہوتی ہیں. گاڑی وہ خود نہیں چلا رہی ہوتی, ان کا ڈرائیور ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. جیسے ہی گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر نکلتی ہے, اپارٹمنٹ کے باہر ایک فیملی آ رہی ہوتی ہے اس گاڑی کی طرف ہی, کہ اچانک اس گاڑی کی ٹکر اس فیملی سے ہو جاتی ہے. ایک ویڈیو نکل کر آئی ہے, میں انسٹاگرام پر یہ ویڈیو لگا دوں گا, آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. وہ جو ہجوم ہے وہ روینہ ٹنڈن کو باقاعدہ زد و کوب کر رہا ہے, پکڑ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, ان کو بدتمیزی کر رہا ہے, یہاں تک کہ ہاتھا پائی بھی کی جا رہی ہے. اور روینہ ٹنڈن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہیں کہ خدارا ہم نے گاڑی نہیں ماری ہے, کیوں ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو, کیوں ہمیں مار پیٹ کا نشانہ بنا رہے ہو. اور ایک شخص ہے اس فیملی کا جس کو گاڑی لگتی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ڈرائیور کی وجہ سے میری ماں کی ناک سے خون نکل رہا ہے, تمہارے ڈرائیور نے میری گاڑی کو, میری والدہ کو ٹکر ماری. اب اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ پولیس آتی ہے. اب اس کیس کی حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب 90 کے زمانے کی اگر آپ موویز دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں یا آپ نے دیکھی ہوں تو ایک اداکارہ کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. اکثر و بیشتر وہ گووندا کے ساتھ آتی تھی, اکثر و بیشتر اکشے کمار صاحب کے ساتھ آیا کرتی تھی. ان اداکارہ کا نام ہے جناب روینہ ٹنڈن. اور نو ڈاؤٹ بڑی شاندار قسم کی اداکارہ تھی, بڑی جاندار قسم کی اداکارہ تھی. نہ صرف خوبصورت بلکہ ان کی ایکٹنگ میں بڑی جان تھی. مادھوری کے ہوتے ہوئے, اس کے علاوہ جوہی چاولہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے بالی ووڈ کے اندر اپنی دھاک بٹھائی, اپنی جگہ بنائی. لیکن ایک ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوتی ہے, 2 جون کا یہ واقعہ ہے اور روینہ ٹنڈن کے گھر کے باہر کا واقعہ ہے. اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, میں انسٹاگرام پر یہ ویڈیو لگا دوں گا, اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسٹوریز پتہ چلتی رہیں. یہاں پر اگر میں ویڈیو لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن آ جاتی ہے, یوٹیوب کی پالیسیز بہت سخت ہیں, ہم کسی اور کی ویڈیو یہاں پر نہیں لگا سکتے. اس لیے جس ویڈیو کا حوالہ دیتا ہوں, احوال بتاتا ہوں, تو آپ کو میں وہ پھر انسٹاگرام پر لگا دیتا ہوں, وہاں پر جا کے آپ دیکھ لیا کیجیے. Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اچھا جناب, اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ روینہ ٹنڈن پر ایک ہجوم ہے جو کہ بدتمیزی کر رہا ہے, اور بدتمیزی بھی اتنی زیادہ کہ ان کو دھکا دیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, ان کو تھپڑ بھی مارے جا رہے ہیں, ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. اور اس سارے معاملے کے اندر روینہ ٹنڈن کی اس ویڈیو کے اندر گفتگو بھی نکل کر آتی ہے اور وہ بڑے ہاتھ جوڑ کے بول رہی ہوتی ہیں کہ یار مجھے نہیں مارو, مجھے کیوں مار رہے ہو. اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب ممبئی کا یہ علاقہ ہے بینڈرا, یہ غالباً شاید ساحل سمندر کا علاقہ ہے. یہاں پر روینہ ٹنڈن رہ رہی ہوتی ہیں سامنے اپارٹمنٹس کے اندر. ایک فیملی ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک روینہ ٹنڈن کی گاڑی نکلتی ہے. اب روینہ ٹنڈن کی گاڑی نکلتی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے, مطلب اس کے بعد شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ وہاں پر, جو فیملی وہاں سے گزر رہی تھی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روینہ ٹنڈن کی گاڑی کے ڈرائیور نے نہ صرف ان کو ٹکر ماری ہے, ان کی والدہ کو ٹکر ماری, جس کی وجہ سے ان کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور پھر جب ڈرائیور کو باہر اتارا ہم نے بات کرنے کے لیے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, کیا تم بھانگ پی کے گاڑی چلا رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم نشے کی حالت میں ہو, تم نے والدہ کو میرے گاڑی مار دی ہے. جب ہم نے ڈرائیور کو نیچے اتارا, اس سے بات کرنے لگے, تو ڈرائیور کو بچانے کے لیے روینہ ٹنڈن آئی اور انہوں نے عوام کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کی, ان کے ساتھ گالم گلوچ کرنا شروع کی اور اپنے ڈرائیور کو بچانے کی کوشش کی. یہ ون سائیڈڈ اسٹوری. اس کے بعد کی جو ویڈیو آتی ہے اس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اس فیملی کے ساتھ کچھ لوگ اور آ جاتے ہیں اور وہ لوگ آ کے جناب روینہ ٹنڈن کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی دوران یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور روینہ ٹنڈن کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب پولیس کو بلاؤ, یہ نشے کی حالت میں, اداکارہ بھی نشے کی حالت میں, ان کا ڈرائیور بھی نشے کی حالت میں, اور انہوں نے میری ماں پر گاڑی چڑھائی ہے اور ان کی ناک سے خون نکل رہا ہے, اور لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ویڈیو میں ایک شخص کو کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ پولیس کو بلاؤ, ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے کیونکہ تم نے قانون توڑا. اب اس کیس کی تحقیقات ہوتی ہیں, پولیس آتی ہے, پولیس اس کیس کی تحقیقات کرتی ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ روینہ ٹنڈن جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں تھی, ان کا ڈرائیور بھی غالباً نشے کی حالت میں اس وقت موجود نہیں تھا جب یہ گاڑی چلا رہی. پھر جو فیملی ہے اس کے سربراہ کا ایک بیان میرے پاس موجود ہے, ویب سائٹس پر لگا ہوا ہے. انہوں نے یہ بات بولی کہ جناب یہ جو روینہ ٹنڈن ہے نشے کی حالت میں بدتمیزی کر رہی تھی, ان کے جو ڈرائیور ہے اس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری. اور اس واقعے کے بعد روینہ کو نہ صرف اپولوجائز کرنا تھا, معافی مانگنا تھا, لیکن انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے اپنا اسٹارڈم دکھانے کی کوشش کی. یعنی وہ ایک اسٹار ہیں, وہ ایک اسٹار رہی ہیں, وہ فلم ایکٹریس ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ بھرم دکھانے کی کوشش کی. اچھا, پولیس تحقیقات کرتی ہے, پولیس جو ہے وہ CCTV ویڈیو نکالتی ہے. CCTV ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ جناب جو فیملی تھی, گاڑی نے اس کو ٹکر ماری نہیں. یہ بڑی دلچسپ بات نکل کر کہ گاڑی
اپارٹمنٹ سے باہر نکلتی ضرور ہے لیکن وہ اس فیملی کو ٹچ ہی نہیں کرتی دور دور تک. اور وہ فیملی جو ہے نا اس گاڑی کے سامنے آتی ہے اور اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے ڈرائیور کو نکالتی ہے. اور اس کے بعد کی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ روینہ ٹنڈن اس ڈرائیور کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں, پھر سارا معاملہ خراب ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ جناب اس کیس کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی. یعنی کس نے کس پر کیا الزام لگایا, کس کو حراست میں لینا ہے, کس کو پکڑنا ہے, یہ کام ابھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کمپلین ہی درج نہیں کی گئی. جو متاثرہ فیملی ہے نہ اس کی طرف سے کمپلین درج کی گئی, نہ ہی اداکارہ کی طرف سے کمپلین درج کی گئی. اگر کمپلین درج کی جائے گی تو تحقیقات کا آغاز ہوگا, تحقیقات کا آغاز ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا معاملہ. لیکن مجھے ویڈیو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی آنیسٹلی. بالی ووڈ اداکارہ یا اداکار ہوں, چاہے وہ ہالی ووڈ کے ہوں, چاہے ہمارے پاکستانی اداکار ہوں, ان کا ایک بھرم ہوتا ہے, ایک اسٹارڈم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں, لیکن آبویسلی کہتے ہیں جو اسٹار بنتا ہے وہ فین کی پاور سے بنتا ہے. آپ فینس کسی کو اسٹار بناتے ہیں تو ہی وہ اسٹار بنتا ہے, ادروائز وہ اسٹار نہیں کہلاتا. اگر کوئی فلم اس کی دیکھنے نہ جائے تو پھر کیا. عامر خان صاحب اتنے بڑے اسٹار ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا بھارتیوں کے خلاف. بھائی بھارتیوں نے کہہ دیا ہم تو آپ کی فلم نہیں دیکھیں گے. ان کی جو فلم ابھی آئی تھی جس میں وہ سکھ بنے تھے, وہ فلم بری طریقے سے پڑ گئی, کوئی فلم دیکھنے ہی نہیں گیا. مطلب عامر خان کو فلم نیٹ فلکس کو بیچنی پڑ گئی. شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے, وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک نفرت کا سامنا بھارت کے اندر ہندو انتہا پسندوں کی تعریف سے کرنا پڑتا ہے. ان کی طرف سے ایک سنگین قسم کی نفرت کا سامنا ہے. لیکن اسٹارز کے جو فین ہوتے ہیں نا, انہوں نے اس کی فلم کو چلا دیا. یعنی شاہ رخ خان کے جو فین ہیں انہوں نے اس فلم کو چلا دیا. مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جناب لوگوں کا رویہ اپنے پسندیدہ سٹارز کے ساتھ اتنا برا ہے. پتہ نہیں کیوں برا ہے, کس وجہ سے برا ہے. اب اس فیملی کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری ناک سے خون نکل رہا ہے والدہ کی, انہوں نے ٹکر ماری. حالانکہ CCTV ویڈیو دیکھی گئے تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا معاملہ تھا ہی, نہ ہی وہ ڈرنک تھے, نہ ہی کچھ انہوں نے مارا گاڑی کو, نہ ہی کچھ اس طرح کا واقعہ. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.